الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. معزز حاضرین محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 115۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ گناہ نہیں معاف فرماتا کہ شرک کیا جائے، اور باقی جتنے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ میں کسی کو شریک کرے اس نے ایسی گمراہی اختیار کی کہ بہت دور جا پڑا۔ حاضرین، اس آیت پاک میں اہل ایمان کو خاص طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ شرک معاف نہیں کیا جائے گا۔ شرک کہتے کس کو ہیں یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ویسے تمام گناہوں میں سب سے بدترین گناہ شرک ہے، جس کا شمار گناہ کبیرہ میں ہوتا ہے، اور توبہ و استغفار کیے بغیر، پھر کلمہ طیبہ کا اقرار کیے بغیر وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جس نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات میں کسی کو اس کا ہمسر جاننا شرک ہے۔ یہ شرک کی تعریف ہے۔ شرک کہتے کس کو ہے؟ اس کا لفظی معنی ہے ایک کو دوسرے میں شامل کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ لغوی طور پر، لفظی معنی کے طور پر اگر دیکھا جائے، مثال کے طور پر کہ آپ دودھ میں پانی ملا دیجئے، عربی میں کہتے ہیں شربت الماء فی اللبن، کہ میں نے دودھ کو پانی میں ملا دیا، تو ایک کو دوسرے سے ملانے کو شرک کہتے ہیں۔ لیکن دین میں، اسلام میں شرک کا اصل معنی ہے اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات میں کسی کو اس کا برابر ٹھہرانا، اس کا ہمسر جاننا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ تو کس میں؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی خالق کائنات، رب تبارک و تعالیٰ جو بذات خود موجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک ہے، اس کا کوئی جیسا نہیں، ہمسر نہیں، اور وہ ساری کائنات کا پالن ہار ہے، سب کو پیدا فرمانے والا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا توحید ہے، اور اس کے خلاف کسی کو یہ سمجھنا کہ جیسا نعوذ باللہ اللہ ہے ویسے ہی کوئی دوسرا بھی ہے، جیسے رب پروردگار ہے ویسے ہی کسی اور کو ماننا، یا یہ سمجھنا کہ رب تبارک و تعالیٰ جیسے نفع اور نقصان پہنچاتا ہے اپنی مرضی، اپنی قدرت سے، ویسے ہی کوئی بھی نقصان دے سکتا ہے، معاذ اللہ، ایسا اگر خیال کرے یا تصور رکھے تو یہ شرک ہے۔ ایک معنی تو یہ ذات میں شرک کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ایمان والوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل ایمان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ رب پیدا نہیں ہوا، وہ خود سے۔ دنیا میں جو لوگ کسی اور کو خدا سمجھتے ہیں وہ اس کو پیدا ہوا مانتے ہیں۔ جو پیدا ہو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ رب خالق پروردگار اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سارے جہاں کو پیدا کرتا ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ایک قانون ہے، وہ یہ ہے کہ پروردگار اللہ تعالیٰ رب وہ ایسی ذات پاک ہے کہ اس کا کوئی جز نہیں ہوتا، وہ کسی کا جز نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کوئی گھر بنائیں تو وہ کئی جز مل کر گھر بنتا ہے، اور گھر کے کئی جز ہوتے ہیں، دیوار ہوتی ہے، چھت ہوتا ہے، فرش ہوتا ہے، یہ سب اجزاء ہیں۔ ان سب جزوں سے پاک اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کسی سے پیدا ہوا تو وہ بیٹا ہوا، جس سے پیدا ہوا وہ اس کے ماں باپ ہوئے، تو وہ ماں باپ کا جز ہے، اس کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا جز بننے سے پاک ہے، کیونکہ جہاں جزئیت آ جاتی ہے وہاں پہ عجز آ جاتا ہے، یعنی احتیاج، ضرورت۔ اللہ تعالیٰ ضرورت سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرورت سے پاک ہے، اسی لیے کھانے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرورت سے پاک ہے، سانس لینے سے بھی پاک ہے۔ ساری دنیا میں ہر جاندار شے کو ہوا کی ضرورت ہے۔ خالق کائنات ہوا کا خالق ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔
تو جتنی مخلوقات ہیں وہ محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. یہ عقیدہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے خالق کائنات کے بارے میں. دوسرا، رب تبارک و تعالیٰ جگہ و مکان سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہونے کے لیے نہ زمین کی ضرورت نہ آسمان کی ضرورت. آپ غور کیجئے کہ دنیا میں ہم جس کو دیکھتے ہیں خود بھی ہم خود ضرورت مند ہیں. ٹہلنے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے ہم کو زمین کی ضرورت ہے. ہواؤں میں تو ہم چل نہیں سکتے، پانی میں تو ہم نہیں چل سکتے، ڈوب جائیں گے. ضرورت ہے ہم کو رہنے کے لیے زمین کی، اور زندگی گزارنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، کھیتیوں کی ضرورت ہے، کام کاج کرنے کے لیے انسان کی ضرورت ہے. لوگ حتیٰ کہ بیل گائے وغیرہ کے بھی محتاج ہوتے ہیں. ہر شے میں ہم محتاج ہیں. یہ تمام ضرورتوں سے پاک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ عقیدہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے. ایسا رب کے جیسا کسی کو سمجھے تو شرک ہے. یہ شرک کا اصل مفہوم ہے، حقیقی مطلب ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے تو اللہ کے صفات بھی بے مثال ہے. مثال کے طور پر میں نے بارہا اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ مثال دے کر کہا ہے کہ دیکھیے، اس سے پہلے عرض کیا تھا غالباً کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے مگر اللہ تعالیٰ والد نہیں ہے. لم یلد اس کی شان ہے کہ وہ کسی کو پیدا نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ خالق ہے کہ وہ سارے جہاں کا خالق ہے. اللہ خالق کل شیء. قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بنانے والا، پیدا فرمانے والا ہے. فرق کیا ہے دونوں میں، والد میں اور خالق میں؟ والد کے جو اولاد ہوتی ہے وہ اس کا جز ہوتی ہے، یعنی اس سے بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں بنا. اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا ہے مگر اپنے سے نہیں بنایا. جیسے کہ آٹے میں سے کوئی چیز لے کر، کوئی آٹا حصہ لے کر ہم روٹی بناتے ہیں تو یہ ایک سے جز بنتا ہے. رب تعالیٰ نے دنیا کو ایسے نہیں بنایا، اپنی قدرت سے بنایا، اپنی ذات سے نہیں بنایا، اپنی قدرت سے بنایا، اپنی طاقت سے بنایا. تو اللہ تعالیٰ خالق ہے. دنیا میں انسان بھی بہت ساری چیزیں بنا لیتا ہے. جیسے آپ یہ لاؤڈ اسپیکر کو لے لیجیے، چھوٹی سی آواز کو بڑی کرنے کا طریقہ انسان کے ذہن میں آیا، کس طریقے سے کیا جائے، اس کے لیے کیا ٹیکنیک کی ضرورت پڑتی ہے، کیا اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کئی چیزیں لے کر ایک لاؤڈ اسپیکر بنایا جس سے آواز بڑی ہوتی ہے. تو یہ انسان نے جو بنایا ہے، یہ انسان کو کوئی خالق نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی کہے انسان خالق ہے تو معاذ اللہ کفر ہے، وہ آدمی مشرک ہے، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے. پھر انسان نے جو بنایا وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں صناعت. آپ کا صنعت نگر اسی سے بنا ہے، صناعت سے بنانا، کاریگری کرنا. یہاں پر کمپنیاں، مشنریز زیادہ پائے جاتی تھی، صنعت نگر بنا. تو انسان کو صانع کہتے ہیں، خالق نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ خالق ہے مگر اللہ تعالیٰ والد نہیں ہے. والد تو انسان بھی ہے، حیوان بھی ہے، کیونکہ گائے بیل وغیرہ سے بھی اولاد ہوتی ہے تو وہ بھی والد ہوتے ہیں. مگر انسان والد ہو سکتا ہے، خالق نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ کو والد بولے تو کفر ہو جاتا، شرک ہو جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سب بنایا ہے. یہ فرق ہے. یہ ایسا اللہ تعالیٰ کو کوئی دنیا میں مانے معاذ اللہ تو وہ شرک ہے اور وہ مشرک ہے. یہ شرک کا مطلب ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اب اس کے ساتھ میں تھوڑی سی وضاحت یہ بھی کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. مان لیجئے مثال کے طور پر اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے رسول کے فضل سے ایسا ہو گیا تو بولتے لوگ شرک ہو گیا. آپ اللہ کے ساتھ رسول کو ٹھہرا دیے، اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہرائے تو شرک ہوتا ہے. مگر یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے لیکن کرم فضل اللہ کے رسول کا بھی ہے. کیا کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ کے حضور خدا ہے؟ اگر کوئی سمجھے تو وہ کافر ہے، مشرک ہے. یا کوئی یہ سمجھے کہ اللہ نہ چاہے تو بھی حضور فضل فرماتے ہیں تو یقیناً یہ بھی کفر ہے، شرک ہے.
کوئی مسلمان یہ نہیں سمجھتا، مومن یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اپنے کرم سے دیتا ہے اور اللہ نے نبی کو دینے والا بنایا ہے، اس بنیاد پر حضور دیتے ہیں، تو یہ ایمان ہوا، شرک نہیں ہوا۔ اس کو کفر کہتے ہیں، نہ شرک کہتے ہیں، بلکہ یہ تو ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاضرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو ساری کائنات کو دے سکتا ہے، مگر رب نے حضور کو عطا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا آپ تقسیم فرمائیں، یہ بخاری کہتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ شرک نہیں ہو سکتا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ بہرحال شرک یقیناً سب سے بدترین گناہ ہے، اور جو شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا، دوزخ میں ڈالے گا۔ ہاں، اگر وہ موت سے پہلے توبہ کر لے تو معافی ہو جائے گی، ایمان لا لے تو یقیناً معافی مل جائے گی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یعنی جب کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے ہوئے سارے گناہ، اسلام ان سب گناہوں کی عمارت کو گرا دیتا ہے، ڈھا دیتا ہے۔ تو کفر اور شرک کی عمارت باقی نہیں رہتی جب ایمان دل میں آ جاتا ہے۔ ایمان اتنی پختی نعمت کا نام ہے، اتنی مضبوط نعمت کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس شرک کے سوا باقی سب چیزوں کو بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ کوئی جھوٹ بولے، گناہ کرے، دھوکہ دے، چوری کرے اور کہے استغفر اللہ، توبہ کر لے، پھر یہ نیت کر لے کہ میں آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، معافی ہو گئی۔ اس کے برخلاف میں کوئی شرک کرے، کفر کرے اور نماز بھی پڑھے، شرک کرے، روزہ بھی رکھے، بت پرستی بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ عام گناہوں میں شرک میں یہ فرق ہے، حتیٰ کہ اگر عام گناہ ہے، جھوٹ وغیرہ اس طرح کے گناہ، نماز پڑھنے کے بعد وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے، اس لیے کہ نماز میں بندہ کیا پڑھتا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، تو وہ گناہ بھی اس کے معاف ہو جاتے ہیں، گناہ صغیرہ بھی معاف ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن کوئی بت پرستی کرے، شرک کرے، کسی کو خدا کے جیسا جانے یا پھر مشرکین کا طریقہ اختیار کرے، جیسے حاضرین میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، آج کل بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں میں، پاؤں میں ڈوریاں دیکھی جاتی ہیں، کالی ڈوری، لال ڈوری، کیوں ڈالے بھائی؟ نظر نہیں لگنا۔ کیا مسلمانوں میں اس طرح کا عمل پچھلے زمانے میں تھا؟ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین اور ہمارے علماء، یہ جو حضرات گزرے تھے، وہ کبھی ایسے جاہلانہ رسوم، جاہلانہ طریقے کبھی نہیں کیے۔ نفع و نقصان اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ دھاگے میں کیا کمال رکھا ہے؟ کیا کالا دھاگا نقصان سے بچائے گا؟ لال دھاگا نقصان سے بچائے گا؟ اگر ایسا ہوتا تو لال کپڑا ہی پہن لیجیے۔ ڈوری کیا کرتی ہے؟ کپڑا ہی پہن لیجیے، پوری مصیبت سے بچ جائیں گے۔ لال کپڑا، کالا کپڑا ہی پہن لیجیے، ساری مصیبت سے بچ جائیں گے۔ اچھا، باندھنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ہمارے بال تو بھی کالے ہوتے ہیں، جب بال ہی ہمارے کالے ہیں تو پھر نقصان کیسے ہوگا، مصیبت کیسے آئے گی؟ حاضرین، یہ سب توہمات ہے، وہم ہے، بدشگونیاں ہیں جو غیروں کو دیکھ کر لوگوں نے اختیار کر لیے۔ بد مذہبوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے یہ کام کر لیتے ہیں، معاذ اللہ۔ حتیٰ کہ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ دوسرے مذہب والوں کے تہواروں میں شریک ہونا اور ان کے وہ کام جو کفر و شرک کے ہوتے ہیں، ان کے مذہبی رسوم، ان میں اگر کوئی شریک ہو یا اس کے جیسا کوئی عمل کرے تو وہ بھی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اگر ویسا کوئی عمل کر لے، معاذ اللہ، جو کفر کے طریقے ہیں، ان سے بچنا لازم ہے، تو اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں فرمائے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات میں شریک کرے وہ بہت زیادہ گمراہی میں پڑ گیا، ایسی گمراہی کہ پھر اسے نکالا نہیں جا سکتا۔ آج ہماری آنے والی نسلوں کو کفر کیا ہے، شرک کیا ہے اور ایمان کی حقیقت کیا ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اب ایک ساتھ میں ایک بات میں یہ بھی عرض کروں گا حاضرین، دنیاوی تعلیم میں ہمارے بچے، ہمارے بڑے اتنا گھر گئے ہیں
کہ آج ان کو کوئی بات بتائی جائے تو کیا بولتے ہیں وہ لوگ؟ واٹس دا پرابلم، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بات نہیں، سب چلتا ہے۔ کیسے چلے گا؟ کیسے چلے گا آپ بتائیے؟ غیر مذہب والوں سے لوگ نکاح کر رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے انجینئر ہیں، ان کی ساری زندگی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں گزر گئی۔ اب کیا ہوگا؟ جیسے زندگی گزارے ویسے ہی اثر ہوگا۔ بعض تو ایسے لوگ ہیں نعوذ باللہ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کھڑے رہ کے پیشاب کر رہے ہیں، بتانے پہ کیا بول رہے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ آپ کو پرابلم نظر نہیں آتی؟ نہیں آئے گی، اس لیے نظر نہیں آئے گی کہ ماں باپ نے ان کو سکھایا ہی نہیں کہ بیٹا پیشاب کیسے کرتے ہیں، یہ نہیں سکھایا۔ پڑھے پیدا ہوئے مسلمان گھرانے میں، کھائے پیے مسلمان ماں باپ کا، اور بکریاں چرا رہے ہیں غیروں کی، غیروں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، ان کو کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہی طریقہ ہمارے بچوں کو پڑھانے کا باقی رہا تو نہیں معلوم اگلی نسلوں میں کیسے ہوں گے۔ حاضرین، آج ایک گھر میں مسلمانوں کے کوئی صحیح العقیدہ ہے تو کوئی بدعقیدہ بھی ہے، لیکن ایسا نہ ہو، اللہ بچائے ہم مسلمانوں کے گھرانوں کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک گھر میں باپ مسلمان ہو تو دوسرا کچھ اور ہو۔ یہ نوبت آنے والی ہے، اس سے پہلے ہماری نسلوں کو سنواریے، سدھاریے، ایمان کیا ہے بتائیے، مسجدوں میں آنے کی عادت ڈالیے، دین سے محبت پیدا کریے، قرآن مجید سے، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی سے، ہمارے لیے حرف اخیر اللہ رسول کا کلام، بس ختم، اور کوئی باقی نہیں، جو ہے دین اسلام، یہ سکھانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو رہا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کفر و شرک میں مبتلا ہوں گے، ہو رہا ہے آج یہ سب۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ کیسے مشرک ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عورتوں کو خدا بنا دیے۔ کہاں تھی؟ جیسے مشرکین عرب میں جو مشرکین تھے ان کے پاس کچھ مردوں کے بت تھے، کچھ عورتوں کے بھی بت تھے۔ جب فتح مکہ ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں داخل ہوئے، 5 تقریباً صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا، ان میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر مکہ کے چاروں جانب ان کو بھیجا اور فرمایا کہ شہر مکہ سے نکل کر تم اس طرف جاؤ، تم اس طرف جاؤ، راستے میں فلاں فلاں مقام تک جتنے بھی بت خانے نظر آئیں انہیں نیست و نابود کر دو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب جا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد سنبھل کے جاؤ، تم کو شیطان سے لڑنا ہے۔ حضور نے پہلے فرما دیا تھا، تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب 2 بت خانوں میں گیا، ایک کے بعد ایک، تو وہاں پر کوئی انسان تو نہیں تھا، مگر 2 بت خانوں میں 2 عورتیں شیطانی شکل و صورت کی بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ میں ان سے اپنی تلوار سے لڑا، یہاں تک کہ ان کی گردن مار دیا۔ تو وہ جو بت تھے اس میں سے ایک کا نام نائلہ تھا، جو عورت بت تھی، ان کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کر دیا، مار دیا۔ جب صحابہ کرام نے آ کر عرض کیا حضور ہم نے نیست و نابود کر دیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزیرہ عرب کو قیامت تک کے لیے شیطان کی پرستش سے باز رکھا ہے۔ شیطان مایوس ہو چکا ہے، یہاں اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی جزیرہ عرب میں۔ اب ہم سوچ رہے ہوں گے کہ آج کل ملک عرب میں بھی بت خانے بن رہے ہیں۔ حاضرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا نام جزیرۃ العرب رکھا ہے، یہ جہاں بت خانے بن رہے ہیں وہ عرب میں نہیں ہے، وہ عربی بولتے ہیں، ان کے پاس نظام عربی بولنے کا ہے، مگر حضور نے جس کو عرب فرمایا وہ نہیں ہے، وہ شہر مکہ، شہر مدینہ اور اس کے اطراف کے مقامات ہیں۔ جزیرۃ العرب اس کو کہتے ہیں، ایک خاص مقام ہے، وہاں تک دجال بھی نہیں آئے گا۔ قیامت کے قریب دجال ساری دنیا میں جائے گا، مگر مدینہ پاک سے تقریباً کچھ کلومیٹر فاصلے تک رک جائے گا، شہر مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، مکہ شریف میں داخل نہیں ہوگا، اور اس کے اطراف کا جزیرہ جو پرانا عرب ہے، خالص عرب، وہ عرب میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا، اور وہاں کبھی شیطان کی پرستش نہیں کی جا سکتی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری پہلے عطا فرمائی ہے. تو یہ عورتوں کو ہم لوگوں نے خدا بنا لیا تھا. یہاں سے اس حدیث پاک سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے جو بت بنا لیے ہیں، مشرکین نے، عرب کے مشرکین نے جو بت بنا لیے تھے، اس نام کا دراصل شیطان ہوتا تھا، اور وہ شیطان مرد بھی ہوتا تھا، عورت بھی ہوتی تھی. تو جو شیطان ہوتا اس کے نام پہ بت بنا لیتے تھے. تو شرک کرنے والے عرب کے مشرکین جو بت پرستی کرتے تھے وہ دراصل شیطان کو خدا مانتے تھے. تو اس لیے رب تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ لوگ جس کو عورت سمجھ رہے ہیں وہ تو شیطان ہے جو اللہ کے دربار سے مردود کر دیا گیا ہے. ایمان والا ان تمام برائیوں سے پاک ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پروردگار نے ہمارے دلوں کو اس طرح کے کفر و شرک کی باتوں سے پاک رکھا، ایمان سے پر نور دل کو فرما دیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جناب. جو مشرک ہے، جو کافر ہے، جب ان کو مسجد یا مسجد کے قرب و جوار میں جو سکون ملتا ہے، ان سے پوچھئے سکون کیا ہوتا ہے. ہم تو ماشاءاللہ سکون میں ہی رہتے ہیں، آرام میں ہی رہتے ہیں، سلامتی ہی میں رہتے ہیں، اس لیے ہم کو سکون کیا ہے معلوم نہیں ہے. دیکھیے جو آدمی پیتا رہتا ہے پانی، اسے پیاس نہیں لگتی، جو کھاتا رہتا ہے اسے بھوک نہیں لگتی. دن میں ایک مرتبہ نہ کھائے تو پتا چلے گا بھوک کیا ہے. ایسے ہی بے سکونی کیا ہوتی ہے، مصیبت کیا ہوتی ہے، ہم کو پتا ہی نہیں ہے. ہم تو ماشاءاللہ پیدائشی سکون میں، اور وہ ایمان کی بدولت ہے، اللہ کو ایک ماننے کی بدولت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول جاننے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنہ اللہ، شیطان پر اللہ نے لعنت فرمائی. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری. رحمت کیا ہے؟ جنت. رحمت کیا ہے؟ مغفرت. رحمت کیا ہے؟ پرسکونی. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ان سب سے دور کر دیا. جیسا شیطان ملعون ہے، لعنتی ہے، شیطان کو ماننے والے سارے لوگ ویسے ہی لعنتی ہیں، ملعون ہیں. اسی لیے حاضرین بعض علماء نے لکھا ہے اگر کوئی ماننے والا یہ کہے، نعوذ باللہ، کوئی شیطان کا نام لے کر کہے کہ مجھے اس کے نام پر دو، کوئی مسلمان سوچے سمجھے بغیر دے دے تو اندیشہ ہے کہ وہ بھی کفر میں مبتلا ہوگا. اس لیے جب کسی کو دے رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے دینا چاہیے، یا دیتے وقت کم از کم بسم اللہ پڑھ کے تو دینا چاہیے. کس کو بھی دے سکتے ہیں، دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارا مذہب دینے کے متعلق ہمدردی کے بارے میں مذہب تنگی نہیں سکھاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو عطا فرماتے تھے، عیسائیوں کو عطا فرماتے تھے، مشرکین کو عطا فرماتے تھے. سرکار کی جود و سخا سب کے لیے، قیامت تک سب حضور ہی کے تصدق میں تو کھاتی رہے. مطلب یہ نہیں ہے، مانا وہ مطلب یہ ہے کہ جب دے تو اللہ کا نام لے کے دے، تاکہ مانگنے والا غلط نیت سے بھی مانگے تو ہم اس کے شر سے بچے رہے. تو اللہ کا نام لے کر دینا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. تو اللہ نے اس پر لعنت فرمائی. شیطان نے کیا کہا؟ شیطان بہکانے کا وعدہ کر کے آیا تھا. کہا وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، جب رب نے فرمایا تو ملعون ہے، نکل جا میرے دربار سے، تو شیطان نے کہا اے پروردگار میں تیرے بندوں میں میرا ایک حصہ مقرر کر دوں گا. بڑا چیلنج کر کے آیا ہے شیطان، غور کرنے کی بات ہے. اب ہم کو اتنا سنبھل کے رہنا ہے. وہ یہ بول کے آیا ہے کہ تیرا بندہ مولا تیری عبادت کرے گا، اس عبادت میں بھی میں اپنا حصہ رکھوں گا. تیرا بندہ تیرے نام پہ دے گا، میں اس خیرات میں زکات میں بھی اپنا حصہ رکھوں گا، میں بنا لوں گا اپنا حصہ. اسی لیے تو قرآن نے کہا، قرآن مجید میں آتا ہے شیطان نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ میں سیدھے راستے پہ جم کے بیٹھوں گا. غلط راستے پہ شیطان رہتا ہی نہیں، سیدھے راستے پر ہی شیطان رہتا ہے. شیطان کو آپ پانا چاہتے ہیں مسجد کے راستے پہ ملے گا، مدرسے کے راستے پہ ملے گا. جب بچے اپنے گھر سے مساحیہ میں قرآن پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آتے ہیں تو اس وقت وہ راستے میں شیطان ملے گا. شیطان تو سیدھے راستے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے سے روکنا چاہتا ہے. اور سیدھے راستے پہ چلنے والے، مسجد کی طرف آنے والے، ہدایت پر آنے والے تو اسی راستے پہ ملیں گے، غلط راستے پہ تو وہ لوگ نہیں ملیں گے.
اس لیے شیطان اپنا رخ ادھر کر لیا. اس نے تو اعلان کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بھی فرمایا جو میرے بندے تجھے ان کا کوئی حصہ نہیں ملے گا. تو اس لیے اللہ کے بندے بننا چاہیے. پیسوں کے بندے بنے تو شیطان کے نرزے میں آ جاتے، دنیا کے بندے بنے شیطان کے حصے میں آ جاتے، مگر اللہ کے بندے بنیں گے تو شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حاضرین کرام، ایک طرف شیطان کی قوت ہے اور دوسری طرف ہماری ایمان کی قوت ہے. ہمارے دل میں جو ایمان ہے اس کی قوت اتنی بڑی ہے کہ مان لیجئے کہ تیز ہوا جو چٹان کو ہلا سکے، بڑے پہاڑ کی چٹان کو ہلا سکے تیز ہوا، وہ قوت ہمارے ایمان میں ہے. اور شیطان کی جو قوت ہے محض ایک معمولی سی کنکر کی جیسی ہے. ہماری ایمانی قوت کے مقابل صرف ایک کنکر کی جیسی قوت ہے، مگر اس میں شر زیادہ ہے. شر زیادہ ہے، اسی وجہ سے لوگ بہکتے ہیں. اگر ہم جم جائیں تو شیطان کیا ساری دنیا کے شیاطین مل کے بھی ایمان والے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. نہ اس کو بہکا سکتے ہیں، نہ راہ ہدایت سے روک سکتے ہیں، نہ نماز میں خلل ڈال سکتے ہیں. اپنے اندر پختگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ ایک مثال میں بتانا چاہوں گا. حاضرین، سوشل میڈیا پہ ایک تصویر چلی تھوڑے دن پہلے، بہت سارے اچھے چلی. مثال ہے اس میں کہ ایک آدمی گدھے کی رسی ایک کرسی سے باندھ دیا ہے، پلاسٹک کی کرسی. گدھے کو باندھ دیا ہے پلاسٹک کی کرسی سے اور گدھا خاموش ٹھہرا ہوا ہے. گدھے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میری قوت کرسی سے زیادہ ہے، میں اگر چاہوں تو کرسی کو گھسیٹ کے لے جا سکتا. اسے نہیں معلوم. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میری رسی بندھی ہوئی، کس سے بندھی ہوئی وہ نہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے خاموش ٹھہرا ہوا ہے. آج ہمارا حال ایسا ہی ہے. ہم کو اپنی قوت کا پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے ہمارے پاس ایمان کی کتنی بڑی قوت ہے. اور واقعتاً جناب بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں، ایمان والا اگر جنگل سے بھی گزر جائے نا، شیر اپنا سر جھکا دے. ایسا ہوا نہیں اور ہوتا بھی. سانپ بچھو کیڑے مکوڑے کبھی مومن کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی وہ قوت کو ہم محسوس کریں اور اس کا استعمال کریں. بڑی قوت ہے، ہم کو استعمال کرنا نہیں آتا. ہماری ذہن میں یہ بھر دیا گیا ہے کہ ہم گدھے ہیں اور ہماری رسی باندھی گئی ہے. کس سے باندھی گئی ہے ہم کو یہ پتا نہیں ہے. تو بس وہ قوت کا پتہ چلے تو پھر وہ رسی بھی ہم توڑ سکتے ہیں، یا جس سے باندھا گیا ہے اسی کو لے کے جا سکتے ہیں. اس وقت ہمارا حال ایسا ہی ہے. تو شیطانی قوت والے یہ کوشش کر رہے ہیں اہل ایمان کو، مسلمانوں کو دور رکھ دیا جائے، ایمان سے دور کریں، نماز سے دور کریں، ایمانی قوت سے دور کریں، یقین سے دور کریں. سب سے بڑی دولت یقین ہے. یقین دل میں پختہ ہو جائے تو ماشاءاللہ. وہ یقین تھا صحابہ کرام کا. سمندر میں گھوڑے لے کر کود پڑے. صحابہ کرام کا یقین تھا. آگ میں ڈال دیا گیا تو آگ نے ان کو نہیں جلایا تھا، کپڑے کو جلا نہ سکی. وہ یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے. بہرحال حاضرین، اب ہمارے پاس اتنا کمزور یقین ہے، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ رات میں سو گئے تو فجر میں نہیں اٹھتے. کیوں؟ ہم کو یہ یقین ہے کہ نیند ہم پہ غالب ہے. نیند ہم پہ غالب ہے، نیند کی قوت مجھ سے بڑی ہے. غلط ہے. اگر ہم یہ یقین کریں کہ میری قوت نیند سے بڑھ کے، تو پھر کیسے بھی فجر میں کیا تہجد میں بھی اٹھیں گے. تو سارا دار مدار کمزوری ہے یقین پر. یقین پختہ کریے، ہر عمل آسان ہے. یہ شیطان نے کہا تھا کہ اللہ میں اپنا حصہ رکھوں گا تیرے بندوں کی عبادتوں میں. رب نے بھی فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں ان کو تو روک نہیں سکتا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، پھر شیطان نے یہ بھی کہا میں ان کو گمراہ کر دوں گا، خواہشوں میں مبتلا کروں گا، اور انہیں جب حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے. دور جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، منت مانگ لیتے تھے کچھ بھی، اور اس کے نشان کے لیے جانور کے کان تھوڑے سے کاٹتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ جانور ہم نے فلاں بت کے لیے چھوڑ دیا ہے، معاذ اللہ. اور آج بھی آپ دیکھیے قربانی کے جانور ہم خریدتے ہیں تو کان کٹے ہوئے جانور ملتے ہیں، غیر کسی کے نام پہ چھوڑے ہوئے رہتے تھے، اس وجہ سے کان کاٹتے تھے. تو یہ دور جاہلیت کا طریقہ تھا. اللہ کا شکر ہے مومن اس سے پاک ہے، مومن اس سے پاک ہے.
اس لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کان 1/3 سے بڑھ کر کٹا ہوا ہو یا 1/3 سے کی مقدار میں کٹا ہو تو اس کی قربانی کے لیے حضور نے فرمایا کہ اس کی قربانی نہ دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس جانور کو شیطان کے لیے استعمال کیا گیا تھا. بعض 1/3 سے بڑھ کے کاٹتے ہیں، بعض کم کاٹتے ہیں، مگر اعتبار 1/3 سے بڑھ کے کاٹے ہو تو قربانی کے لیے قابل قبول نہیں ہے، عیب ہے اس میں. اس وجہ سے تو شیطان نے یہ کہا میں لوگوں کو یہ حکم دوں گا. پھر کہتا ہے کہ ولا آمرنہم، میں لوگوں کو حکم دوں گا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا حکم اس کے مقابل شیطان حکم دیتا ہے. اب بندے کا اختیار ہے وہ اپنے مالک کا حکم مانے یا اللہ کے دشمن کا حکم مانے. ہم کس کے حکم پہ چل رہے ہیں غور کر لیں. کیا کہتا ہے؟ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، رب سے کہہ رہا ہے اللہ میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا تو تو نے جو چیز پیدا کی ہے وہ اس کو بھی بدل دیں گے. رب کی مخلوق کو بدل دیں گے. کیا بدلیں گے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے احادیث پاک کی روشنی میں فرمایا ہے کہ سب سے اہم بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حاضرین، مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے چہرے پر، مرد کے چہرے پر داڑھی بنائی اور انسان اسے کاٹ رہا ہے. رب نے جو پیدا کیا اس میں تبدیلی لا رہا ہے. تو شیطان حکم دے رہا ہے کہ تو داڑھی کاٹ. اللہ کے نبی حکم فرما رہے ہیں تم داڑھی رکھو. تو ہم نبی کا حکم مان رہے ہیں یا پھر شیطان کا حکم مان رہے ہیں؟ ہم کیا شیطان کی بات مان کر بھی مسلمان رہ سکتے ہیں؟ نہ صرف اس بارے میں بلکہ کئی امور میں ایسا ہی ہے. اس کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی. زمانہ جاہلیت میں جب لوگوں کی جنگیں ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھی، تو لوگ جو ان کے قبضے میں آ جاتے تھے تو ان کو مارنے کے بعد میں بعض ایسے ظالم ہوتے تھے کہ کان کاٹ دیتے تھے، ناک کاٹ دیتے تھے، آنکھیں نکال لیتے تھے. دشمنی ایسی ہوتی تھی کہ مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ نقصان کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا اے ایمان والو تم مثلا نہ کرو. مثلا یعنی دشمن اگر تمہارے قابو میں آ جائے پہلے تو اسے معاف کر دو، اگر مر بھی گیا ہے تو اس کے کان ناک وغیرہ مت کاٹو. رب نے یہ حکم فرمایا. اور شیطان کہتا ہے کہ نہیں، میں تو حکم دوں گا، انسان کے اندر غصہ بھروں گا، وہ غصے کی بنیاد پہ اپنا یہ کام کرے گا. تو ایسے اعمال سے بھی بچنا چاہیے جو شیطانی کام ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو آدمی شیطان کو اپنا دوست بنا لے وہ کھلے گھاٹے میں رہ گیا. دنیا میں تو اسے گھاٹا معلوم نہیں ہوگا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا. پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یعیدہم ویمنیہم، شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے ایسا کرو یہ کریں گے، ایسا کرو یہ کریں گے. مطلب غلط راستے پہ چلیں گے تو کیا کیا امیدیں شیطان دلاتا ہے. تم یہ کرو، اس کے سامنے دیکھو یہ فائدہ نظر آتا ہے، وہ فائدہ نظر آ رہا ہے. دنیا میں دوسرے لوگوں کو فائدہ مل چکا ہوتا ہے، یہ بھی دیکھ کر اس کے پیچھے پھسل جاتا ہے. جیسے یہاں پر ایک مثال پچھلے زمانے کے بڑے اکابر کے زمانے میں ایسا ہوا ہے. حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ایک بزرگ نے دیکھا کہ ایک درخت کے پاس لوگ جمع ہوئے تھے. چند دن نہیں گزرے تھے کہ لوگ اس درخت اور اس جھاڑ کی پرستش کرنے لگے. اب اس کو جو بھی معاملات ہوتے ہیں معاذ اللہ طواف کرنا اور وہ لگانا، یہ کرنا فلاں، یہ کام شروع کر دی. تو یہ اللہ والے کو بڑا غصہ آیا. وہ کلہاڑی لے کر اپنے گھر سے نکلے کہ درخت کاٹ دوں گا کہ اس کے پرستش ہی ختم ہو جائے گی. شیطان یہ سب کھیل کھیل رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈال دیا ہے، اچھے خاصے لوگ بگڑ گئے، درخت ہی کاٹ دیں گے. یہ ارادہ کر کے نکلے. راستے میں شیطان انسان کی شکل میں آیا اور کہنے لگا حضرت کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بڑے غصے میں نظر آ رہے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں شرک ہو رہا ہے. اللہ کے ذات و صفات میں لوگ ایک درخت کو ٹھہرا رہے ہیں اور اس کو خدا سمجھ رہے ہیں، میں وہ درخت کاٹ دوں گا. تو شیطان نے کہا کہ آپ جائیے اپنے گھر، آپ اپنی فکر کیجیے. تو آپ کو اور غصہ آیا. شیطان نے کہا کہ آپ اگر گھر جائیں گے تو ایک فائدہ ہوگا. امید دلایا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ گھر بیٹھے روزانہ آپ کے تکیے کے نیچے سے آپ کو 1 روپیہ ملے گا.
تو اب ان کے ذہن میں بات آ گئی چلو اچھا ہے گھر کا گزارا تو ہو جائے گا بغیر محنت کے، وہ 1 روپیہ مل جائے تو سکون سے عبادت کر سکیں گے، نہ بازار جانے کی ضرورت نہ کوئی اور کام کرنے کی ضرورت، خوب عبادت کریں گے۔ نیت اچھی رہتی ہے مگر کام غلط ہونے لگتا ہے، پتہ نہیں چلتا، ایسا بہکاتا ہے شیطان، بڑا ہوشیار ہے، عالموں کو عالموں کے طریقے سے، اولیاء کو اولیاء کے طریقے سے بہکاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو بہک جاتے ہیں وہ بہک جاتے ہیں، مگر بہت سارے اللہ والے نہیں بہکتے۔ خیر تو حاضرین، یہ چلے گئے، چند دن تک ان کے تکیے کے نیچے ماشاءاللہ روزانہ 1 روپیہ ملتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ 1 روپیہ غائب ہو گیا۔ پھر ان کو دین کی حمیت جاگ اٹھی، ارے اس درخت کو کاٹنا چاہیے، یہ کہہ کر پھر نکلے۔ اب وہ راستے میں ٹھہر گیا، کہنے لگا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہا، آپ نے کہا کہ وہ 1 روپیہ مل رہا تھا وہ ختم ہو گیا، اب تو میں اسے کاٹ دوں گا، میں غفلت میں آ گیا تھا، اب میں کاٹ دوں گا اس کو۔ تو اس نے کہا آپ اسے کاٹنا ہے تو پہلے مجھ سے لڑائی کرنی ہوگی۔ تو حاضرین، اب شیطان مقابلے میں آیا تو یہ بزرگ اللہ والے اسے شکست نہیں دے سکے، اس پر کامیابی حاصل نہیں کر سکے، وہ غالب آ گیا۔ اس کے بعد کہا کہ پہلی مرتبہ جب آئے تھے میں آپ سے ڈر گیا تھا، اور دوسری مرتبہ جب آپ آئے ہیں تو میں آپ کو ڈرا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ پہلی بار آئے تھے تو اللہ کے لیے آئے تھے، اپنا مقصد بیچ میں نہیں لائے تھے، اور دوسری مرتبہ آپ کے دل میں پیسے کی محبت ہے، بہانہ یہ درخت کاٹنے کا ہے، اس میں آپ شکست کھا گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں نیتوں میں اخلاص ہوتا ہے وہاں کامیابی ملتی ہے، اور جیسے نیتوں میں کھیت آ جاتا ہے، اچھے کام کے پیچھے برائی آ جاتی ہے، وہ برائی دکھتی نہیں، اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، ڈھونڈیں گے تو معلوم ہوتی میں کہاں غلطی کر رہا ہوں۔ ورنہ شیطان ایسا ہوشیار ہے کہ وہ تو چاندی کا ورق برائی پہ چڑھا کے لاتا ہے، دیکھ کے چمک دھمک نظر آتی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اس خیر کے پیچھے شر چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ شر پر نظر ہونی چاہیے۔ تو اسی بات کو وہ بیان کر رہا ہے، وعدہ کرتا ہے، امیدیں دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، شیطان جو بھی تم سے وعدے کرتا ہے وہ دھوکہ ہے، تم کو دھوکہ دے رہا ہے، دنیا میں ایسی رنگینیاں دکھاتا ہے کہ انسان بہک جاتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہ جتنے لوگ شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ سب جہنم سے نہیں ہٹیں گے، یعنی کفر میں شرک میں اگر ان کی موت ہو جائے تو جہنم سے نہیں ہٹیں گے۔ اب ایمان والوں کی تعریف اللہ تعالیٰ 3-4 آیتوں میں فرما رہا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے۔ پتہ چلا شیطان کے مقابل اگر ہونا ہے تو ایمان پختہ کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے۔ نیک عمل سے انسان کو قوت ملتی ہے، نماز، عبادت، تلاوت قرآن، درود پاک، حلال کمائی، یہ سب نیک اعمال ہیں، اس سے مومن پختہ ہوتا ہے۔ آج دنیا بھر میں ایمان والوں کی کمزوری اور ذلت کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم دین چھوڑ دیے، دنیا کو اختیار کر لیے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ہم ان کو ایسے باغات میں جنت میں داخل کریں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، شیطان کی امید دھوکہ ہے، اللہ فرما رہا ہے میرا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کون اچھی بات کہہ سکتا ہے، رب تعالیٰ ہی تو سب سے سچی بات فرماتا ہے۔ پھر فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی کی اہل الکتاب، اے لوگوں نہ تمہاری امیدیں پوری ہوں گی نہ اہل کتاب کی امیدیں پوری ہوں گی، یعنی مومن دنیا پانا چاہے تو تمہارے سامنے ہزاروں امیدیں ہیں، جیسے ایک شاعر نے کہا ہے میرے ارماں بہت نکلے مگر پھر بھی کم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو کوئی خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے، خواہش پوری ہوگی اس کے پیچھے اور 10 خواہشیں پیدا ہوں گی۔ یہ خواہشیں ایک ایسا تھیلا ہے جس میں سوراخ ہے، آپ جو ڈالتے جائیں گے نکلتا جائے گا مگر وہ تھیلا کبھی بھرے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہاری امیدیں پوری نہیں ہوں گی، کیونکہ ایک امید پوری ہو گئی دوسری شروع۔ آپ پوچھئے ضعیف العمر آدمی جو بستر پر ہے اس سے بھی پوچھئے جناب کوئی خواہش ہے، تو بولے گا ہاں اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں سب خواہشیں پوری کر دیا،
اب یہ خواہش یہ ہے کہ ذرا نواسے نواسیوں کو، پوترے پوتریوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آخری وقت میں آپ پوچھیں گے تو بولے گا میں اپنے گھر بار والوں کے لیے، بیٹوں بیٹیوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں۔ اس لیے بعض لوگ ریٹائرڈ ہو کے بھی کام پہ لگے ہوئے رہتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں جناب؟ سائڈ بزنس کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ذرا بچوں کے لیے راحت ہو جاتی۔ آپ اپنی راحت کی فکر کریے بھائی، آپ کو خبر میں جانا ہے، بچوں کی زندگی تو بن گئی، اب اپنی زندگی بنائیے، خبر میں جانے کی زندگی اس کی فکر کرنی چاہیے، مگر امید اور خواہش ایک ایسی نحوست ہے وہ کبھی پوری نہیں ہوتی۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو گناہ کرے گا، برائی کرے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو برائی سے بچائے اور برائی کے بدلے سے بھی بچائے۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ تعالی کے سوا کوئی مددگار، کوئی دوست نہیں پاؤ گے۔ یعنی رب سزا دینا چاہے تو آخرت میں کوئی نہیں بچا سکے گا، نہ مال، نہ دولت، نہ اولاد، نہ گھر، نہ بار۔ آخرت میں سزا تو رب دے گا، بچانا چاہے تو بھی اللہ ہی بچائے گا، کوئی اور نہیں بچا سکتے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، مرد اور عورتیں دونوں میں سے جو بھی نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، یہ ایسے لوگ ہیں ایمان لانے والے مرد عورت کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تھوڑا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم نہیں کیا جائے گا مطلب جو حصہ ان کے جنت کا ہے وہ ان کو برابر ملے گا، کوئی گھٹا نہیں سکے گا۔ جیسے دنیا میں لوگ کوشش کر کے کسی کے حصے کی چیزیں گھٹا دیتے ہیں، آخرت میں کوئی لے نہیں سکے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے اچھا دین والا کون ہو سکتا ہے جس نے اپنا سارا وجود اللہ کے لیے کر دیا، یعنی اس کی زندگی، موت، آخرت، دنیا سب کچھ اللہ کے لیے، دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو اس سے اچھا دین والا کون ہو سکتا ہے؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ اچھا عمل کرنے والا ہو، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرے جو تمام باطل طریقوں سے ہٹ کر سیدھا راستہ ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ یہاں بات بات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہودی اور عیسائی دونوں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ترغیب دینے کے لیے فرما رہا ہے میرے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے ہی جیسا دین ہے، تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو اس دین کو مان لو۔ ان کو ترغیب دینے کے لیے یہاں ذکر کیا گیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب اللہ کا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ حکومت فلاں کی ہے اور نوکریاں وہ لوگ دیں گے، ریزرویشن وہ لوگ دیں گے، ارے یہ ظالم بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہمارا کیا کریں گے، انہیں مال چھین لیں گے شاید، یہ فلاں کر دیں گے شاید۔ آسمان زمین میں جو ہے وہ اللہ کا ہے، جن کے پاس حکومتیں ہیں وہ لوگ بھی اللہ کے ہی ہیں، اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے حکومت چلانے کی، اس لیے رب نے ان کو دے دیا کہ تم مخدوم بنو، وہ خادم ہے، وہ تمہاری خدمت کرتے رہیں گے، تم سکون سے رہو، کیوں ٹینشن لیتے؟ فکر ہے آج کل لوگوں کو ہماری حکومت آ جانا، ہماری حکومت آ جانا، کیا کریں گے حکومت لے؟ اللہ کا شکر ہے مسجد ہے، عبادت ہے، قرآن ہے، عبادت کریے، سکون سے زندگی گزاری۔ خواہ خواہ کے ذمہ داریاں لے کے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ بغیر ذمہ داری کے سکون سے رہیے۔ تو رب فرما رہا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ جب اپنے دین کے دشمنوں کو دے گا تو ہم کو نہیں دے گا، برابر راحت عطا فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، یعنی قدرت اللہ تعالیٰ کی، قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ چاہے جس کو چاہے عطا فرما دے، ہم قابل نہیں ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں دیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک رکوع ہوا ہے، تقریباً سورہ نساء کی آیت نمبر ہم 120 تک ہم نے تلاوت کی ہے، 115 سے اس کا آغاز کیا تھا، 124 تک تلاوت کی ہے، ایک رکوع مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے صحیح عقائد اور اس کی تعلیمات کو ہمارے دل میں بسائے،
رب تعالیٰ نے جو حکم فرمایا اس کو اختیار کرنے، اطاعت کرنے، اپنا سر جھکانے کی ہم کو توفیق دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزین فرمائے، ماہ رمضان کی عبادتیں ہمارے لیے آسان فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔